نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 کو دیکھیں گے۔ یہ آیت نمبر جو 84 ہے، اس میں جیسے میں نے کل بھی کافی زیادہ ڈیٹیل سے ہسٹری بتانے کی کوشش کی تھی، آج بھی آپ کو اس کے پچھلا جو ہسٹری ہے نا وہ دیکھنی ویسے بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے اس کا لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقا، پختہ عہد، قاکم، تم سے، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وعدہ لیا، لا تسفکون، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، خون۔ ہم نے یہ دماء کا لفظ پہلے بھی پڑھا ہے فرشتوں کے حوالے سے، جب انہوں نے کہا تھا تم اپنے خلیفہ بنانے لگے ہو اللہ تعالیٰ، تو وہ تو خون ریزی کرے گا، تو دماء کا لفظ وہاں سے یاد رکھیں کہ وہ تم نہ بہاؤ گے خون اپنے، ولا، اور نہ، تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، اخراج کرنا، خرچ کرنا، انفسکم، اپنے نفسوں کو۔ نفس کس حوالے سے میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل بتا رہی ہوں۔ من دیارہم، اپنے گھروں سے، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم تو اس کے گواہ بھی ہو، اس چیز کے گواہی بھی دیتے ہو کہ تم نے اپنی زبان سے اقرار کیا۔ ابھی تھوڑا موٹا موٹا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وہ چاہوں گی کہ ہلکی سی، جس کو کہتے ہیں وضاحت کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، مطلب یونٹی کے ساتھ، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی جو سورۃ الحجرات ہے نا، اس میں بھی یہ آیت آئی ہوئی ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن جو ہیں آپس میں کیا ہے، اخوہ، بھائی بھائی ہیں۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، وانتم اقررتم، اور تم نے تو اقرار بھی کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ ہو۔ اب تھوڑا سا ہسٹری کی طرف آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو روکے رکھا، یہود کو، جب ان کو غلاموں سے آزادی دلائی اور کوہ طور کے سینے میں ان کو جگہ ملی، پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو یہ سارا معاملات وہیں سے پھر ذہن میں اپنے دہرائیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل جو ہیں، آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل، جن کے 12 بیٹے تھے، انہی میں سے یہود بھی ہے اور بھی ہیں، چلیں اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے ورنہ ڈیٹیل بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت یوش بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا جو شہر فتح ہوا تھا وہ ہے الرحا، اس کا پرانا نام ہے، جیریکو کچھ کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد جب سارا کا سارا فلسطین فتح کر لیا، تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ کیا کیا، 12 قبیلوں نے اپنی 12 حکومتیں بنا لی۔ اس کی بھی آگے سے آیت آئے گی، 12 قبیلے کیسے بنے تھے، کس طرح سے، تو انہوں نے اپنی 12 حکومتیں الگ الگ بنا لی۔ ان حکومتوں کے باہمی جو آویزش کے نتیجے میں ان کی آپس میں کیا ہوتی تھی، جنگیں شروع ہو جاتی تھیں، اور ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو جو وہاں سے نکال دیتے تھے، انہیں وہ اتنا تنگ کرتے تھے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ افراد وہاں سے فرار ہو کر کسی دوسرے کافر ملک میں چلے جاتے تھے،
تو کفار انہیں obviously ان کو غلام یا قیدی بنا لیتے تھے۔ یہ اسی حالت میں ان کے سامنے پھر لائے جاتے تھے کہ یہ دیکھیں آپ کے ہم لوگوں نے یہ جو قیدی ہیں ان کو پکڑ لیا ہے۔ تو کیا کرتے تھے یہ پھر ان کو ان سے چھڑاتے تھے اور ہمیں کیا کہتے تھے، کیا ان کو ان قیدیوں کو چھڑاتے تھے کچھ فدیہ، کچھ تحفے، کچھ چیزیں جو بھی وہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، تو انہیں چھڑا لیتے تھے ہم کے اور کہتے تھے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر ہو جائے، کہیں اور قید ہو جائے، تو اس کو فدیہ دے کے اسے چھڑا لو۔ یہ ان کا جزوی اطاعت کرنے کا طریقہ تھا، اپنے ہی ڈھنگ سے، مطلب ایک بات کو تو مانا تو دوسرے کے اوپر عمل نہیں کیا، جبکہ کہا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کی ہر ایک طرح سے مدد کرنی ہے۔ چھڑا تو لیتے تھے لیکن جب تنگ کرنے لگ کے اوپر آتے تھے تو تنگ کر کے ان کو حتیٰ کہ اپنے اپنے گھروں سے نکال دیتے، جو دیار کا لفظ آیا ہے اس کو بھی ہم آگے سے دیکھتے ہیں۔ اصل حکم تو بیسیکلی کیا تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرو، دماءکم، آپس میں خون مت بہاؤ، اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ اس حکم پر تو پرواہ نہیں کی اور اسے توڑ دیا، لیکن اسی وجہ سے اسرائیلی جو ہیں وہ غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے۔ جب اب کیا ہوا، ان کے جو بڑے متنازع ہوتے تھے آپس میں تو انہیں چھڑا کر یہ اللہ کے حکم کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو شریعت ہے، یہ ہے وہ تقاضا بیسیکلی جو ہم پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں کیا مسئلہ تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ ایک بات کو مانتے تھے اور دوسری بات کو نہیں مانتے تھے۔ اتنی سی بات کے ساتھ بھی آپ کو اس آیت کی جو گہرائی ہے اس کو نہیں میرا خیال ہے سمجھ آیا ہوگا۔ میں چاہوں گی کہ اس کو کھولوں کیونکہ تفسیر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ڈیٹیل سے بات کرنا، کیونکہ جو آیات ہیں وہ تورات اور زبور ان کتابوں سے ڈیٹیلز وہاں پہ موجود ہیں ساری، کہ کون سا بیٹا، کس کا بیٹا، کیا تھا، کیا کیا تھا، کیا ہوا، یہ سارے معاملات ادھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور نصیحت اور ہمیں یہ وصیت کی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، کہیں تم اے مسلمانوں، وہ بھی مسلمان ہیں لیکن اے مسلمانوں تم لوگ ان کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ واقعات یا یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے معاملات پیش آئے ہیں، کہیں آپ بھی یہ نہ کرنا۔ آتے ہیں تھوڑی سی ہسٹری کی طرف، جس کو میں بار بار کہہ رہی ہوں، جاننا بہت ضروری ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ اس آیت میں اور آگے آنے والی آیت میں ان یہودیوں سے خطاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ میں موجود تھے۔ یہودیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بار بار جانتے ہیں اور ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغضوب قوم، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا، غضب نازل ہوا۔ کچھ لوگ اپنے تعصبات کی وجہ سے گروہوں میں بٹ گئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یہودی بھی تعصبات کی وجہ سے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس دور میں دو بڑے قبیلے تھے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، مقامی قبیلے تھے۔ نمبر 1 اوس اور خزرج، ان کا نام آپ نے سنا تھا۔ جبکہ آپ کی بعثت سے پہلے وہ مشرک تھے، مطلب وہ نہیں تھے ایمان لائے ہوئے۔ دور جہالت کے وقت ان میں اکثر جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ بعض ان کی جنگیں بہت لمبی، اتنی لمبی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، تقریباً 120 سال تک۔ ایک جنگ کا نام ہے بواس کے، پتہ نہیں حواس مجھے مکس ہو رہا ہے، 120 سال تک وہ جاری رہی۔ آج کا انسان ویسے اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتا۔ تو نسلوں کی نسلیں جو تھیں وہ تعصب کی وجہ سے برباد ہو گئیں۔ تو ہمیں اپنی ہسٹری بتائی جا رہی ہے بیسیکلی ان آیات میں اور آگے بھی انشاءاللہ ساری، کہ اندازہ کریں کتنا خوبصورت یہ قرآن ہے کہ ہمیں ہسٹری بتائی جا رہی ہے۔ 1700 عربوں کی تاریخی دور پر ہمیں 1700 جنگوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں زمین پر 1700 جنگیں ہوئی ہوں۔ آپ خود سوچیں، وہاں اللہ کی رحمت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا۔ اللہ اکبر! اس جگہ کو امن والا بنایا،
کس جگہ کی بات کر رہی ہوں میں؟ بیت المقدس، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کی بات کر رہی ہوں۔ یعنی احرام باندھ کر بیت اللہ میں مکہ والے بھی آتے تھے، مدینہ والے بھی آتے تھے، لیکن حرم جانے کے بعد صفا اور مروہ تک، یہاں تک اتنے لمبے، اتنی زیادہ تعداد میں بت ہی بت پڑے تھے۔ نائلہ اور اوصاف بتوں کے آگے وہ جھک جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے سب سے بڑے بتوں کا نام لیا میں نے۔ خود حرم میں یعنی خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے۔ الحمدللہ آپ سب ایمان والے ہیں، اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوا کرتی تھی، ہے نا عجیب بات؟ خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، ان بتوں کی بیسیکلی پوجا کی جاتی تھی۔ نہ ہی وہاں اللہ کے لیے تلبیہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ تلبینہ وہاں بلندیاں، تلبینہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یاد آ گیا؟ جو ہم ذوالحجہ کے موقع پہ پڑھتے چلے جاتے ہیں مسلسل 11 دن بھی، اور جب حج کے لیے جاتے ہیں اس وقت بھی۔ تو یہ تلبینہ وہاں پہ بلند نہیں کیا جاتا تھا۔ لبیک بھی تو مطلب بتوں کے لیے ہوتی تھی، اگر لبیک ہوتی بھی تھی نا تو وہ بتوں کے لیے کرتے تھے۔ لیکن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، یعنی آخری نبی کی تلاش میں، یہی یہودی، آپ حیران رہ جائیں گے، یہی یہودی، یہی انصار بھی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے۔ انصار بھی، یہودی انصار سب کیا کرتے؟ آ کر جمع ہوتے تھے۔ سب نے اپنے اپنے رہنماؤں سے یہ سن رکھا ہوا تھا اپنی کتابوں میں کہ ان کے ذکر یہ سنا ہوا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، تو وہ جب آئیں گے تو ان کو نجات ملائیں گے، ان کی تمام جو پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے تاکہ مدینہ کا اچھا ایک اور بات بھی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ الٹا انہوں نے، آپ سب اس ہسٹری کو بھی جانتے ہیں کہ الٹا انہوں نے ان کے خلاف ورزیاں، پورے پروپوگینڈاز شروع کر دیں، کیونکہ وہ پھر حق اور سچ کی بات بتانے لگ پڑے۔ شاید ایک اور بھی اضافہ کروں گی کیونکہ ہسٹری کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مدینہ کا جو پہلا نام ہے نا وہ یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ اب آپ مدینہ کی آبادی کا ذرا جائزہ لیں۔ یہاں یہودیوں کے 3 قبائل تھے۔ اب ہم مدینہ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مزید 3 قبائل تھے۔ یہاں پہ ان کا نام ہے بنو نصیر، پھر بنو قریظہ اور پھر بنو قینقاع، مدینہ میں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ یاد رکھیں ان کے اندر آپس میں بہت گہرے تعصبات تھے، آپس میں بہت زیادہ ان کے اندر جنگیں، لڑائی جھگڑا یہ مصیب شروع سے رہے تھے۔ اور یوں رہے تھے، وہ ہسٹری میں آپ کو بتا چکی ہوں، یوں کہ تب سے شروع ہوئے تھے جب حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے۔ یہ لڑتے 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 اب یہاں تک آپ کو یہاں سے جو بات بتائی جا رہی ہے میثاق کے بارے میں بیسیکلی۔ تو انہوں نے ہر قبیلے کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ کر رکھا ہوا تھا، ان تینوں قبیلوں نے، بنو نصیر نے، قینقاع نے اور قریظہ نے، یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، مگر ان سے نفرت اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے قبیلے کو اپنا دوست نہیں مانتے تھے۔ جب کبھی اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو حتیٰ کہ قتل کر دیتا تھا۔ جلا وطن کرنا تو الگ بات ہے، ان کو جلا وطن کی جو آیا نا دیارہم، کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے۔ یہ مقصد تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے، دیار کہتے ہیں دہلیز کو، کہ اپنے گھر ہوتے تھے وہاں پہ، ان کو اتنا تنگ کرتے تھے، اتنا تنگ کرتے تھے کہ وہ اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اپنی جگہ چھوڑنے سے مجبور ہو جاتے تھے، اپنا ملک چھوڑنے کے مجبور ہو جاتے تھے۔ تو ایک دوسرے کا یہ مال لوٹ لیتے تھے، اتنا تنگ کرتے تھے۔ پھر جب جنگ ختم ہوتی، جو جنگ کے جو فریقین ہیں کچھ ایک دوسرے کے قیدیوں کو فدیہ دے کے پھر چھڑواتے تھے دوسرے ملکوں سے، کافروں سے، اور یہ کہتے تھے اور سمجھتے تھے ہم تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے قیدی چھڑوا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب کہ اوپر سے ایک بات کو ماننا اور دوسری بات کو نہ ماننا، جو میں نے پہلے ذکر کیا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں،
آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے جو باشندے ہیں جب مسلمان ہو گئے تھے تو کیا کہلاتے تھے؟ وہ انصار کہلاتے تھے۔ جب مدینہ کے بندے مسلمان ہو گئے تو وہ انصار کہلانے لگے۔ تو اب اوس بھی اور خزرج بھی کیا کہلائے؟ انصار۔ تو یوں جب جنگیں ہوتی تھی نا تو اوس کے ساتھی بھی کوئی یہودی قبیلہ مل گیا تو کبھی اوس و خزرج کے ساتھ ہوئی، تو یہاں پہ یہ قبیلہ مل گیا، لڑائی جنگیں کرنے کو، اور جنگوں میں یہودی اپنے یہودی بھائیوں سے جنگ کرنے میں قتل، حتیٰ کہ میں نے بتایا نا قتل تک کر ڈالتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جنگوں میں صرف یہ۔ اب میرا خیال ہے کہ ہسٹری یہاں تک آپ لوگوں کو کافی حد تک کچھ سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ مدینہ کا نام کیا تھا یا یہ کیس کہاں سے شروع ہوا۔ اللہ آسانیاں فرمائے، کم بیشی معاف فرمائے، کیونکہ شارٹ ہسٹری بتانی ہوتی ہے یا شارٹ تفصیل تو پھر اس طرح ہی ہوگی۔ آئے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ جب کوئی دو ممالک، اب اپنا جائزہ لیں، آج کل اسپیشلی جو فلسطین کی اور ان کی جو لڑائیاں پڑ رہی ہیں اور یہ معاملات کیسے ہیں، دیکھیں محسوس کریں اس بات کو جو میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ میری ذاتی کیا اثر آئی ہے کہ آج بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ جب کوئی دو ملک آپس میں لڑتے ہیں تو ایک ملک دوسرے ملک سے مدد مانگتا ہے۔ ہمارے ہی مسلمان بھائی جنگوں میں کٹ بھیڑ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو ریسکیو، ان کو فوڈ، ان کو ڈونیشن سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہم مسلمان انگریزوں کے ایک کال پر، ریسکیو کے کال کے اوپر، مطلب لڑنے کے لیے فوراً چل پڑتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اور جب جنگ ختم ہوتی ہے تو پھر ہم ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی اب آپ کا ملک چونکہ تباہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں ہم آپ کو اسکول بنا کے دیں گے، ہم آپ کو کھانا پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو ڈونیشنز اکٹھی کر کے دیں گے، ہم یہاں سے آپ کو پاکستان سے یا مسلمان ممالک سے، ہم جیسے عرب والے بھی کرتے ہیں، ہم آپ کو ڈونیشن سینڈ کریں گے، آپ کے اسکول، آپ کے گھر، آپ کی چیزیں تباہ ہو گئی ہیں۔ بتائیں سچ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا؟ یہ چیز نام بدل گیا ہے لیکن حرکتیں وہی ہیں۔ یہ عجیب سی دشمنی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ یہودیوں کی جانب سے بھی یہی طریقہ کار ازل سے تھا، اور ہم سمجھ کر بھی نہ سمجھیں تو ایک الگ بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہودیوں کو کیا یاد کرا رہے ہیں؟ میثاق یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تم میں یاد کراتا ہوں کہ تم نے مجھ سے پختہ عہد لیا تھا، تم نے دیا تھا کہ ہاں ہم ایگری کرتے ہیں۔ لا تسفکون، کہ تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، خون، ولا، اور نہ تم اپنوں کا خون بہاؤ گے، ولا تخرجون، اور نہیں نکالو گے، انفسکم، جی میں نے انفسکم کہا تھا، اس کو کہا جاتا ہے، اس کے دو معنی۔ انفسکم دیکھیں سب سے پیاری قریبی کیا ہوتا ہے؟ ہماری جان، ہمارے پیارے، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے بچے، ہم ان کو نکالیں، تو یہاں پہ اپنی جانوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیارے۔ ولا تخرجون انفسکم، اپنے پیاروں کو، اپنی جانوں کو، من دیارکم، ان کے گھروں سے۔ اب دیار کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اتنی حد تک تنگ کرتے تھے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکلنا پڑا۔ تو کلیئر ہو گیا میرا خیال ہے، آلموسٹ آدھے سے زیادہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہ اپنے گھروں سے نکالو، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا، یعنی اپنے بہن بھائی، اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے والوں کو ان پر ظلم نہ کرو۔ آگے چلتے ہیں۔ لا تو یہ ہو گیا کلیئر کہ ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ میثاق بنی اسرائیل، دو شقوں کی بیان کیا جا رہا نا یہاں پہ، ایک کہ تم دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، دوسرا ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور وہ خود ہی اس چیز کے گواہ بھی ہیں۔ دیکھیں نا، لازم بات ہے، جب اقرار کیا تو لوگوں کے درمیان کہ نا کوئی دو فریق شامل ہوتے ہیں تو وہ گواہ ایک دوسرے کی بھی بنتے ہیں، وہاں پہ معاہدہ طے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو اس بات کے بھی۔ ہر معاہدے میں دیکھیں نا دو فریق ہوتے ہیں، ایک فریق معاہدہ لیتا ہے، دوسرا فریق کیا کرتا ہے؟
اس کا قول اور قرار بھی لیتا ہے، اور پھر وہاں پہ گواہیاں بھی تو اکٹھی ہوتی ہیں نا۔ اقرار تم تشہدون، تشہدون مطلب کہ تم نے تو اقرار کیا، معاہدہ ہو گیا، تشہدون تم نے پھر گواہیاں بھی دیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا، اس پر گواہ بنے۔ تشہدون کہتے ہیں جس نے شہادت دی، گواہی دی ایگریمنٹ کے اوپر۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اسی حوالے سے انشاءاللہ دیکھیں، اسی حوالے سے آگے سے اس کی اور تھوڑی سی ڈیٹیل آئے گی، انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بیشہ معاف فرمائے۔ بیسیکلی یہ ہسٹری اسی لیے بیان کی ہے تاکہ آگے سے جب واقعات اور بیان کیے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں ہلکا پھلکا اس کا خاکہ موجود ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا فرمائے جو توحید حق کا صحیح معنی رکھتا ہے۔ اس وقت جو فلسطین کا یا ہمارے گھروں کے معاملات یا ہمارے معاشرے کے معاملات، ہمارے اسلامک کنٹریز کے معاملات، حتیٰ کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اقرار تو کرتے ہیں، عمل میں ایک کے اوپر قانون کے اوپر عمل کرتے ہیں، دوسرے پر نہیں کرتے، اور ہم ایک دوسرے کے اندر بیسیکلی مفادات ڈھونڈتے رہتے ہیں، مجھے کیا بینیفٹ ملے گا، مجھے کہاں پہ ایزی رہے گا، اور اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو نہ صرف بنی اسرائیل نے بھلایا ہوا ہے بلکہ بھلا چکے ہیں وہ تو، مزید ہم مسلمان قوم بھی بحیثیت اسی طرح کے نقش قدم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔